بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اکتوبر 2022، پیج نمبر 39، جنات کا پیدائشی دوست، سلسلہ وار آپ بیتی، قسط نمبر 154۔ جنات کا پیدائشی دوست سلسلہ وار شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا جن دوستوں نے وہ ضرور ہی سبسکرائب کر دیں کہ خاص طور پہ بیرون ممالک والوں کے لیے یہ سلسلہ وار جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے کہ کوئی بھی اس سے محروم نہ رہ جائے۔ تو سبسکرائب کرنا آپ کی حوصلہ افزائی ہے، ضرور سبسکرائب کر دیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میں چھوٹا سا تھا اب وہ ساری سوچیں، حقائق و تجربات بنتی میرے سامنے آ رہی ہیں۔ مجھے ایک بات کا احساس ہمیشہ شدت سے ہوتا تھا کہ بہت اچھے کھانے میرے سامنے، بہترین مشروب میرے سامنے۔ ایک مرتبہ میں والدہ سے اصرار کر رہا تھا اور ضد کر رہا تھا کہ مجھے انار کا رس چاہیے یا انار کا شربت چاہیے۔ والدہ صاحبہ کپڑے دھونے میں مصروف تھیں۔ وہ بار بار مجھے کہہ رہی تھیں، اچھا ٹھیک ہے، میں بازار سے انار منگوا کر تجھے بنا کر دیتی ہوں۔ اتنی تھوڑی ہی دیر میں سو گیا۔ میں نیند سے اٹھا تو میرے ساتھ ایک خوبصورت کٹورے میں انار کا رس پڑا تھا، بہت میٹھا، لذیذ، شیریں۔ آج تک میرے لب اس ذائقے کو نہیں بھول سکے۔ میں نے وہ پیا، کٹورا رکھ لیا اور مجھ پر پھر نیند آ گئی۔ میں اٹھا تو وہ کٹورا نہیں تھا۔ میں سمجھا کہ والدہ لے گئیں۔ میں نے اپنی والدہ سے عرض کیا، اماں رس بہت اچھا تھا، آئندہ بھی مجھے ایسے بنا کر دینا۔ ان کی آج تک وہ حیران نظریں مجھے نہیں بھول سکتی۔ فرمانے لگیں، کس نے بنا کر تجھے دیا تھا اور تجھے کیسے ملا تھا؟ میں نے کہا، آپ نے بنا کر رکھا۔ میں نے پیا اور پھر میں سو گیا۔ وہ خاموش ہو گئیں اور انہیں پتہ چل گیا کہ جو نیک جنات اور شاہی جنات اس بچے پر پہلے دن سے فدا ہیں اور محبت کرتے ہیں، یہ سب کچھ انہوں نے دیا ہے۔ پیتل کی گروی کی حیران کن داستان۔ ایک اور واقعہ یقیناً دلچسپی رکھتا ہے۔ اس واقعے میں مجھے جس چیز کا تجربہ اور فائدہ زیادہ ہوا وہ یہ ہے، ہمارے گھر ایک خاتون آتی تھیں۔ اس کے بچے کے ہاتھ میں پیتل کی ایک چھوٹی سی گروی ہوتی تھی۔ گروی سے وہ بچہ چھوٹا سا برتن جس میں پہلے دودھ بھر کر دیا جاتا تھا، یعنی دودھ بھرنے کا ایک چھوٹا پیمانہ جس میں پاؤ بھر دودھ آ جاتا تھی۔ بہت خوبصورت، نقش و نگار بہت زیادہ تھے۔ مجھے وہ گروی بہت خوبصورت لگتی تھی۔ میں نے کوشش کی کہ وہ مجھے مل جائے، لیکن والدہ نے نصیحت کی، بیٹا کسی سے سوال نہیں کرنا، ان کا بچہ اس سے کھیلتا ہے۔ وہ کبھی اس میں پانی بھرتا تھا، گڑاتا تھا، کبھی اس سے پانی بھر کر مٹی کا گھڑا بناتا ہے، اس سے چھوٹے چھوٹے کھلونے اور دوائیں بناتا تھا۔ جنات نے اس سے خوبصورت گروی لا دی۔ مجھے یہ چیز اچھی لگتی تھی اور مجھے خوشی ہوتی تھی اور میں چاہتا تھا کہ ایسی گروی میرے پاس ہو۔ اس کے خوبصورت نقش و نگار و پیلے رنگ کی تھی، ایسے جیسے سونے کی ہے، اور وہ ہر وقت میری آنکھوں کے سامنے رہتی تھی۔ میرے جی میں آیا کہ وہ گروی میرے پاس ہونا ضروری چاہیے۔ میں نے والدہ کو کئی بار عرض کیا، لیکن انہوں نے ہمیشہ سوال سے روکا۔ میرے جی میں تھا کہ وہ سوال نہ ہو، میں بھی ان سے نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن دل اور طبیعت مچل رہی تھی۔ آخرکار ایک مرتبہ جنات نے وہ خوبصورت گروی، اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت، مجھے لا کر دے دی۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں اس میں پانی، دودھ، لسی پیتا تھا۔ ایک مرتبہ تو اس میں نے ستو بھی پیا تھا۔
اور پھر اس سے کھیلتا بھی تھا۔ وہ ایسا خوبصورت تھا، چھوٹا سا برتن جسے دیکھ دیکھ کر میں ٹھنڈا ہوتا تھا۔ مجھے جنات کی وہ محبت آج بھی یاد ہے۔ جب میں بڑا ہوا اور برتن کہاں گیا، بہت عرصے تو مجھے بھول گیا۔ ایک مرتبہ میری والدہ صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یاد دلایا تو مجھے یاد آیا کہ وہ برتن کوئی کمال برتن تھا، لیکن اب اس کی صرف یادیں ہیں۔ جنات کا میری پسند کا خیال رکھنا مجھے یاد ہے۔ ایک اور واقعہ بھی میری کاپی تھی جس میں ہمیشہ کچھ لکھتا تھا۔ کہیں دیوار پر کوئی قول پڑھا، کسی کاغذ میں نصیحت کی بات پڑھی، کسی سے کوئی بات سنی اور دل کو لگی، میں آ کر اس کاپی پر لکھتا تھا، اور وہ کاپی آج کے دن تک بھی میرے پاس موجود ہے۔ ایک مرتبہ میری وہ کاپی گم ہو گئی، بہت ڈھونڈی، نہیں ملی۔ آخرکار میں نے تلاش کے لیے وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ہمیشہ پڑھتے پڑھتے جنات میرے پاس آئے، آپ کیوں وظیفہ پڑھ رہے ہیں؟ کاپی تو گھر میں پڑی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میں نے کاپی تو نہیں دیکھی۔ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں موجود ہے تو آخر کہاں ہے؟ کہنے لگے وہ فلاں جگہ ہم نے رکھی ہے، آپ وہاں سے جا کر لے آئیں۔ میں نے دیکھا کاپی پڑی تھی، اس کاپی پر بہت خوبصورت کور چڑھا ہوا تھا اور بہترین جلد کی ہوئی تھی، لاجواب۔ اس پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور بہت زیادہ اس پر ایسی خوبصورت چیزیں جو واقعی میری پسند تھیں اور مجھے اچھی لگتی تھیں۔ اس میں ہر صفحے میں ایک نصیحت، قول اور ایک خوبصورت چیز لکھی ہوئی تھی۔ میں پڑھتا رہا، مجھے حیرت ہوئی کہ وہ نصیحت اور قول آخر کہاں سے آئے۔ تو پھر خود انہی جنات نے مجھے بتایا کہ یہ ہم نے ہی لکھے ہیں، تمہیں یہ چیز پسند ہے تو ہم تمہاری پسند کا خیال رکھتے ہیں، تمہاری پسند کو اپنی پسند بناتے ہیں۔ جنات نے میرے اندر کا خوف نکالا۔ یہ یادیں کریٹ کریٹ کر میرے سامنے آ رہی تھیں اور بار بار احساس ہو رہا تھا کہ ان یادوں میں میری بہت سی بچپن کی یادیں وابستہ ہیں، میرے دل کی آوازیں ہیں، میرے اندر کی سوچیں ہیں، اور انہی کے ساتھ ہی میرا سب ساتھ ہے۔ جنات نے مجھے بہت پیار دیا، بہت محبت دی، میرے اندر کا خوف نکالا، ورنہ خوف مجھے ساری زندگی ستاتا اور مجھے بڑے بڑے قدم نہ اٹھانے دیتا اور مجھے بڑے بڑے کام نہ کرنے دیتا، سوچوں کو وسیع، جذبوں کو بڑا نہ کرتا۔ وہ خوف میرے اندر انہوں نے نکالا، جنات کا خوف، دیوپریوں کا خوف، برے سائے، بری چیزوں کا خوف، وہ انہوں نے اندر سے کریچ کر نکال دیا۔ پھر میں ہوتا تھا قبرستان کی تنہائیاں، قبرستانوں کی پرانی قبریں اور قبروں میں موجود پرانے ہول، کھوپڑیاں، بوسیدہ کفن، یا قبرستان میں رات میں سانپوں کی آوازیں، سرسراہٹ، پھنکار، نیولے، بھیڑیے، بچھو، اور ایسے انوکھے مناظر جن مناظر کا تصور صرف مشاہدات سے انسان سوچے بھی تو اس تک پورا نہیں آ سکتا اور اسے سوچ بھی نہیں سکتا، اور ایسی انوکھی سوچیں کہ انسان یقین نہیں کر سکتا۔ یہ سب کچھ ان جنات کے ساتھ مسلسل تعلق سے تھا۔ انہوں نے مجھے محبت سے ایسے سنبھالا، سنوارا، پیار دیا، ایسا پیار دیا جس پیار کے پیچھے وقتاً محبت تھی، خلوص تھا، سچائی تھی۔ ایک جننی میرے پاس آتی تھی، وہ مجھے ہمیشہ اٹھاتی تھی اور بہت بڑی تھی، میں چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ اپنی جذباتی زبان میں ایسی لوریاں دیتی تھی جن کا ترجمہ نہیں آتا، نہ ہی تشریح کر سکتا ہوں، لیکن وہ لوریاں ایسی تھیں جس کو کوئی سنے، سوچے بھی تو اس کو وہی نیند آ جائے اور وہ محبت اور پیار کی وادیوں میں کھو جائے۔ جنات محبت دیتے ہیں، جنات محبت کرتے ہیں، محبت دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، پیار دیتے ہیں۔ ایک اچھا پیار، محبت اور سلوک جنات کی رگوں میں رچا بسا ہوا ہے۔ ہم نے آج تک جنات کا نام سنتے ہی انہیں ڈراؤنی مخلوق بنایا اور ڈراؤنی دنیا بنایا، یا ایسی مخلوق اور دنیا جس میں آفات، بلیات، پریشانیاں، دکھ اور تکلیف ہیں۔
جبکہ ایسا نہیں، جنات تو محبت بانٹتے ہیں، محبت دیتے ہیں اور محبت چاہتے بھی ہیں۔ ہم جنات کو اگر نفرت دیں اور ان سے محبت چاہیں تو یہ احساس بہت برا احساس ہے۔ کبھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اور کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے جنات کو آنکھوں سے دیکھا، میں جنات کی شادی غمی میں شریک ہوتا ہوں، میں جنات کے دکھ درد کو بانٹتا ہوں، ان کے دکھ لیتا ہوں اور پھر ان کو تسلیاں اور تشفیع کا سامان دیتا ہوں۔ میں نے جنات کو دیکھا اور ان کے اندر صحیح ہاتھ ہیں، خدمت گزار قدم ہیں اور ایسی ٹھنڈی سانسیں جو کسی کے دکھ درد کو دیکھ کر وہ فراموش نہ کر سکے۔ میں نے جنات کی دنیا میں ہمیشہ غریب پروری دیکھی، محبت بانٹنے والے دیکھے، یتیم مسکین بے کس بے سہارا آفات میں گرے ہوئوں کی مدد کرتے دیکھا۔ میں نے جنات کو خوشحال بھی دیکھا، غریب بھی دیکھا، لیکن ہر حال میں ہمدرد اور خیر خواہ دیکھا۔ جنات نفرت پھیلاتے ہیں، اس کا اعتراف ہے، مجھے اس کا اعتراف ہے۔ جنات میں نفرت کرنے اور دکھ دینے والے، مصائب اور پریشانیاں دینے والے لوگ موجود ہیں، اور ایسے جنات بھی ہیں جو لوگوں کو دکھی دیکھ کر، پریشان دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ مجھے جنات میں سب سے طبقات دیکھنے کا موقع ملا، ایسے طبقات بھی جو پیار کرنا پسند کرتے ہیں، نفرت کو پسند کرتے ہیں، جو محبت کو ناپسند کر کے نفرت پھیلانے کو اپنی زندگی کا عزم اور مقصد بنائے ہوئے ہیں۔ ایسے جنات ہیں جنہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ آفات بلیات پر خوش ہونا ہے، طوفانوں کا ساتھی بننا ہے۔ مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں، وہ ہر جگہ انسانوں میں بھی ہیں اور جنات میں بھی ہیں، لیکن میرے دوست وہ جنات ہیں جنہوں نے پیار بانٹا، پیار بکھیرا، محبت اور پیار کو ہمیشہ سمجھایا سجایا۔ وہ دل کے دھنی، وہ قسمت کے سکندر، مجھے وہ جنات بہت پیارے لگتے ہیں۔ میری ان سے دوستی بھی ہے، پیار محبت بھی ہے، ان کے ساتھ میری الفت بہت زیادہ ہے۔ جنات میں بد بھی ہیں، بدکار بھی اور خوشحال بھی۔ میں نے ایک مرتبہ ایک جن سے پوچھا، جنات میں برے لوگ زیادہ ہیں یا اچھے؟ کہنے لگا، جس طرح انسانوں میں برے بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، بد بھی ہیں، بدکار بھی ہیں، خوشحال بھی ہیں، غریب بھی ہیں، کینہ پرور، انتقام پسند، سب کچھ موجود ہے، اور ایسے جنات بھی موجود ہیں جن کی زندگی میں کسی جن کے ساتھ دیا اور زندگی سنور گئی۔ ایسے لوگ بھی ہیں جس میں کسی جن نے نفرت کی اور زندگی برباد ہو گئی۔ آئیے جنات کے لیے دل سے نفرت نکال دیں، آئیے ہم مل کر اپنی زندگی سے جنات کے لیے نفرت نکال دیں اور آخری درجے سے نکال دیں، اور محبت کو جنات کے لیے زندگی کا حصہ بنائیں، زندگی میں داخل کریں، پیار و محبت، الفت، راحت، خوشیاں، خوشحالیاں، دفاعیں اور خیر خواہیاں جنات سے لینے کی توقعات رکھیں۔ سچ پوچھیں، وہ دیتے ہیں، وہ دینے کو ہر پل تیار ہیں، تو ہیں اور واقعی ہیں، اور ان کی زندگی میں یہ نعمتیں موجود ہیں، لیکن ہم نے پہلے دن سے جنات کو ڈراؤنی، خوفناک، ہیبتناک اور نفرت انگیز مخلوق جانا۔ آپ کہیں گے یہ پیار صرف آپ کو ملا، ہمیں تو نہیں۔ آپ کی اس بات کو سچا سمجھوں گا، لیکن آپ سے ایک بات ضرور کہوں گا کہ نفرت دینے والے انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، محبت بانٹنے والے انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں۔ مجھے ایک جن ایسا ملا جس نے ساری زندگی لوگوں کے گھروں میں آگ لگائی، بڑی بڑی چیزوں کو آگ لگ جاتی تھی، کپاس کے ڈھیر کو، بھوسے کے ڈھیر کو، گندم کے ڈھیر کو، اجناس کے ڈھیر کو وہ آگ لگاتا تھا، اور پھر آگ لگانے کے بعد انوکھا کام یہ کرتا تھا کہ اس کی نشانی کسی انسان کے پاس چھوڑ دیتا تھا تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس نے آگ لگائی ہے، جبکہ اس انسان کو خبر ہی نہیں تھی۔ پھر یوں لڑائی جھگڑے اور نفرت کا ایک انوکھا سامان بن جاتا تھا، ایک دوسرے پر الزام تراشی۔ اس کی ساری زندگی کا مقصد یہی نفرت تھی۔ اس نے نفرت اور آگ پھیلائی اور نہروں کے بند توڑ دیتا تھا، پاؤں کے نشان کسی کے گھر ڈال دیتا کہ اس نے نہر توڑی، میری فصل اور باغ برباد کر دیا۔ وہ جاتی جاتی
گاڑیوں کی ہوائیں نکال دیتا اور اس کا الزام بھی کسی پر ڈال دیتا تھا۔ وہ انسانوں کے درمیان نفرت ڈلوا کر خوش ہوتا تھا، نفرت کر کے اس کو راحت ملتی تھی۔ نفرت پھیلانے والے جنات کو فراموش نہ کر سکا۔ میں ایسے نفرت پھیلانے والے جنات کو بھی فراموش نہیں کر سکا۔ میں ان کے تذکرے بھی کرتا رہتا ہوں۔ کیا سبھی ایسے ہوتے ہیں؟ کیا 5 انگلیاں برابر ہوتی ہیں؟ کیا آسمان کبھی رنگ نہیں بدلتا؟ کیا سدا موسم ٹھنڈا رہتا ہے؟ کبھی گرمی نہیں آتی؟ کیا گرمی کے بعد پھر ٹھنڈک اور بہار نہیں آتی؟ کیا ہمیشہ خزائیں رہتی ہیں؟ کبھی پھول نہیں کھلتے اور بہاریں نہیں آتی؟ کیا زندگی میں ہمیشہ تفرقات اور سوچیں ہی ہمارا ساتھی ہیں؟ کبھی نہیں۔ باقی صفحہ نمبر 59 پر۔ آپ ہر چیز کو ایک اندازے سے نہ لے آئیں۔ جنات کے بارے میں اپنا ذہن بدلیں اور ان کے بارے میں اچھی سوچ رکھیں اور ان کے بارے میں اچھا گمان، اچھا خیال لے آئیں۔ مجھے آج بھی وہ صحیح جن نہیں بھولتا جو لوگوں کی غریبی پر واری کرتا، جو یتیموں کی اور مسکینوں کی غیبی ایسی مدد کرتا کہ کسی کو سمجھ بھی نہ آتی۔ مجھے تو ایسے صحیح ہمیشہ یاد رہتے ہیں جو صحابت کی راہیں اور سچی راہیں تلاش کرتے رہتے تھے۔ آئیں کسی کی اچھائی پر نظر رکھیں اور اس کو اچھا سمجھیں۔ برے اچھے ہر جگہ، کانٹے پھول ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ آپ گلاب کے پھول سے کبھی کانٹے جدا نہیں کر سکتے، کانٹوں سے ہی پھول نکلیں گے۔ پھولوں کو چن لیں، ان کی خوشبو سے دل مہکائیں اور کانٹوں کو بھول جائیں۔ یہ فرینڈز جنات کا پیدائشی دوست تھا۔ ضرور اسے لائک کریں اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیں۔ اگر آپ جنات کا دوست سلسلہ وار نوٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، مطلب ساتھ ساتھ لکھ کر اسے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔